بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر تشریف لے گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر گریہ طاری ہے۔ جب میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حالت دیکھی تو عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس چیز نے رلایا ہے اور کس بنا پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا کہ میں نے شب معراج میں اپنی امت کی عورتوں کو جہنم کے اندر قسم قسم کے عذابوں میں مبتلا دیکھا، اور ان کو جو عذاب ہو رہا تھا وہ اتنا شدید اور ہولناک تھا کہ اس عذاب کے تصور سے مجھے رونا آ رہا ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت فرمائی کہ میں نے جہنم کے اندر عورتوں کو کس کس عذاب میں مبتلا دیکھا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے ایک عورت کو دیکھا کہ وہ اپنے بالوں کے ذریعے جہنم کے اندر لٹکی ہوئی ہے اور اس کا دماغ ہانڈی کی طرح پک رہا ہے۔ میں نے دوسری عورت کو جہنم میں اس طرح دیکھا کہ وہ زبان کے بل لٹکی ہوئی ہے۔ تیسری عورت کو میں نے دیکھا کہ وہ چھاتیوں کے بل جہنم میں لٹکی ہوئی ہے، اور چوتھی عورت کو میں نے اس طرح دیکھا کہ اس کے دونوں پیر سینے سے بندھے ہوئے ہیں اور اس کے دونوں ہاتھ پیشانی سے بندھے ہوئے ہیں۔ پانچویں عورت کو میں نے اس حالت میں دیکھا کہ اس کا چہرہ خنزیر کی طرح ہے اور باقی جسم گدھے کی طرح ہے، مگر حقیقت میں وہ عورت ہے اور سانپ بچھو اس کے عورت سے لپٹے ہوئے ہیں۔ چھٹی عورت کو میں نے اس حالت میں دیکھا کہ وہ کتے کی شکل میں ہے اور اس کے منہ کے راستے سے جہنم کی آگ داخل ہو رہی ہے اور پخانے کے راستے آگ نکل رہی ہے، اور عذاب دینے والے فرشتے جہنم کے گرد اس کو مار رہے تھے۔ ساتویں میں نے ایک عورت کو دیکھا جو بہری، گونگی اور اندھی تھی۔ وہ آگ کے ایک صندوق میں قید تھی، اس کا دماغ پگھل کر اس کے نتنوں سے بہہ رہا تھا اور اس کے باوجود برس و جزام کی وجہ سے ٹکڑے ٹکڑے ہو رہا تھا۔ آٹھویں عورت کو میں نے دیکھا کہ فرشتے دوزخ کے مقراظوں سے اس کا جسم کے حصوں کو کاٹ رہے تھے۔ نویں میں نے ایک عورت کو دیکھا جس کے چہرے اور ہاتھوں کو جلایا جا رہا تھا اور وہ اپنی انتڑیاں کھا رہی تھی۔ دسویں میں نے ایک عورت کو دیکھا جو اپنے جسم کو کھا رہی تھی اور اس کے نیچے آگ جل رہی تھی۔ اس کے بعد حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، ابا جان، ان عورتوں پر یہ عذاب ان کے کون سے عمل کی وجہ سے ہو رہا تھا؟ ان کے کون سے ایسے اعمال تھے جن کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اس ہولناک عذاب میں مبتلا دیکھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس عورت کو میں نے جہنم میں لٹکا ہوا دیکھا، اس کا دماغ ہنڈیا کی طرح پک رہا تھا۔ اس کو یہ عذاب گھر سے باہر ننگے سر جانے کی وجہ سے ہو رہا تھا۔ وہ عورت نامحرم مردوں سے اپنے سر کے بال نہیں چھپاتی تھی۔ دوسری عورت جس کو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ وہ زبان کے بل جہنم میں لٹکی ہوئی تھی، وہ عورت زبان درازی سے اپنے شوہر کو تکلیف دیا کرتی تھی۔ تیسری عورت جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ وہ اپنی چھاتیوں کے بل لٹکی ہوئی تھی، وہ عورت ہے جو شادی شدہ ہونے کے باوجود دوسرے مردوں سے ناجائز تعلقات رکھتی تھی۔ چوتھی عورت جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حالت میں دیکھا کہ اس کے دونوں پیر سینے سے بندھے ہوئے ہیں اور دونوں ہاتھ سر سے بندھے ہوئے ہیں، اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ عورت ہے جو دنیا میں جنابت اور حیض سے پاک نہیں رہتی تھی اور نمازوں میں سستی کیا کرتی تھی۔ پانچویں عورت جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حالت میں دیکھا کہ اس کا چہرہ خنزیر کی طرح ہے اور باقی جسم گدھے کی طرح ہے اور سانپ بچھو اس سے لپٹے ہوئے ہیں، اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ عورت ہے جس کے جھوٹ بولنے اور چغلی کھانے کی وجہ سے یہ عذاب ہو رہا تھا۔ چھٹی عورت جس کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ وہ کتے کی شکل میں ہے، اس کے منہ سے آگ داخل ہو رہی ہے اور پخانے کی جگہ سے آگ نکل رہی ہے، فرشتے جہنم کے گرزوں سے اسے مار رہے ہیں، اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس عورت کو یہ عذاب دو گناہوں کی وجہ سے ہے، ایک حسد کرنے کی وجہ سے اور دوسرا احسان جتلانے کی وجہ سے۔
یہ دونوں گناہ ایسے ہیں جو مردوں کے اندر بھی پائے جاتے ہیں، اگر مرد یہ گناہ کریں گے تو مردوں کو بھی یہی عذاب ہوگا۔ 7ویں عورت جو اندھی، گونگی اور بہری تھی، جو وہ عورت تھی جو اولاد زنا پیدا کر کے اپنے شوہر سے منسوب کرتی تھی۔ 8ویں عورت جس عورت کے وجود کو مکرات سے کاٹا جا رہا تھا، یہ وہ عورت تھی جو اپنے آپ کو مردوں کے سامنے پیش کرتی تھی۔ 9ویں جس عورت کا چہرہ اور بدن جل رہا تھا اور وہ اپنی انتڑیاں کھانے میں مصروف تھی، وہ دلالہ تھی۔ 10ویں عورت وہ اپنے ہی وجود کو کاٹ کاٹ کر کھا رہی تھی، وہ لوگوں کے لیے زیب و زینت کیا کرتی تھی۔ پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہلاکت ہے اس عورت کے لیے جس نے اپنے شوہر کو ناراض کیا، اور خوش نصیب ہے وہ عورت جس نے اپنے شوہر کو راضی کیا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اللہ سے 3 مرتبہ جنت مانگے، اس کے حق میں جنت کہتی ہے، یا اللہ اس جنت میں داخل فرما، اور جو شخص 3 مرتبہ آگ سے پناہ مانگے، اس کے حق میں آگ کہتی ہے، یا اللہ اسے آگ سے بچا لے۔ اسے ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ آگ سے پناہ مانگتے کی چند قرآنی آیات: ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے ہمارے پروردگار، ہمیں دنیا میں بھلائی اور آخرت میں بھی بھلائی سے نواز، اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے، آمین۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔